چیزیں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے ہیں کہ ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا وہاں سے گزر ہوا۔ اچھا اب یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل کو پانے کے لیے سب سے بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے ادب اور احترام۔ کیا ہے؟ ادب اور احترام، یہ ہے سب سے بڑی چیز۔ اگر ادب اور احترام نہیں ہے تو کبھی بھی رحمت خداوندی کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ جس فرد کی طبیعت میں سرکشی ہوگی، جس فرد کی طبیعت میں بغاوت ہوگی، جس فرد کی طبیعت میں انانیت ہوگی، وہ بندہ کبھی بھی رحمت الہیہ کا دروازہ نہیں کھلوا سکتا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس کے فضل کی راہیں دو طرح کھلتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ جل وعلا محض اپنے فضل سے کسی بندے کی طبیعت میں بات ڈال دے، ایک یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا کسی بندے کے ذریعے اس بندے کے لیے رستہ کھول دے۔ سمجھا گیا؟ دو طریقے ہیں، ایک پہلا طریقہ، ایک دوسرا طریقہ، اور وہ جس کے لیے جیسے چاہے اہتمام فرمائے۔ اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں، بندے کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے لیے بھی آداب کا اہتمام کرے اور مخلوق کے لیے بھی آداب کا اہتمام کرے۔ سمجھا کہ آداب کا اہتمام کرے، یہ چیز آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، آداب کا اہتمام کرنا۔ اب حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابراہیم قندوزی تشریف لائے تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس وقت صرف 14 سال کے جوان ہیں، یہاں پر میں رک کر یہ بات بھی درمیان میں عرض کر دوں کہ خاندانی اوصاف ہوتے ہیں کچھ جو آگے اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ادب و آداب یہ خاندانی اوصاف میں سے ایک وصف ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ تبھی آگے بڑھ پائے گا جب ہم باقاعدہ اپنے خاندان کے اندر یہ چیز پیدا کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ بعض خون جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے ہیں۔ اب اسی نہج پر آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو گلی میں چلتے ہوئے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ رستے میں کوئی بزرگ آ گیا تو بندہ فوراً کھڑا ہو جاتا تھا، کھیل رہے ہیں تو بچے سائڈ پہ ہو جاتے تھے، یہ بزرگ گزر جائیں پھر جو ہے وہ ہم اپنے کھیل میں مشغول ہو جائیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا ہے تو وہ کیفیات اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ ادب آداب کا ختم ہوتا جانا، یہ میرے بھائیوں آنے والے دور کی اور آنے والی نسلوں کی تباہی کا الارم ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اٹھے تشریف لے گئے، بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ بزرگوں کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد انہیں باغیچہ میں آنے کی دعوت دی۔ بزرگ تشریف لائے، انہوں نے اپنے باغیچہ میں سے انگور یا کھجوریں وہ خوشہ اتار کر بڑی عقیدت سے پیش کیا۔ اب بزرگوں نے جب دیکھا کہ بچہ بڑے احترام اور عقیدت سے یہ سارا سلسلہ کر رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ چاہ کو چاہ ہوتی ہے۔ ہاں جی، کوئی عقیدت سے کسی کی طرف چلے، کوئی احترام کرے تو اس کے لحاظ سے بھی سلسلہ کھولا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو چاہتوں کا اہتمام کیا تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبیعت میں ان کے لیے رحمت کی برکھا برسی۔ سمجھا؟ انہوں نے اپنی وہ گدری جو تھی اس گدری سے خشک روٹی کا ٹکڑا، مختلف روایتیں ملتی ہیں لیکن یہ کہ خشک روٹی کا ٹکڑا نکال کر جس طرح انہوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ ان کی دعوت کی تھی، انہوں نے بھی اس خشک روٹی کے ٹکڑے سے ان کی دعوت کی۔ یہ ہے چاہ کو چاہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بس راہ کھلنا تھا کسی طریقے سے، رستہ واہ ہونا تھا کسی طریقے سے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہی وہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو رب کائنات جل وعلا نے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ اچھا، یہاں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب پہلے ہی طبیعت میں پاکیزگی ہو، جب پہلے ہی طبیعت میں ستھرا پن ہو، اخلاق درست ہوں، معاملات میں درستگی ہو، حیا کا پہلو موجود ہو، ادب کے سارے پہلو موجود ہوں، پھر جا کر خوراک اثر کرتی ہے۔ اگر پہلے ہی اندر گندگی کا اہتمام ہو چکا ہو تو پھر خوراک اثر نہیں کرتی۔ تو حضرت سید خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ خشک روٹی کا ٹکڑا جو ہی زبان پر رکھا تو رب کائنات جل وعلا نے آپ کے دل کی دنیا کو بدل ڈالا اور ایسی کیفیت پیدا ہوئی۔ اب یہاں سے دوسرا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے توفیق مانگی جائے، اور وہ توفیق چاہے ڈائریکٹ مل جائے، چاہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ذریعے بندے کو رستہ کھول دے، توفیق عطا فرما دے، تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جب کہ دل کی دنیا بدلی تو اب دیکھیں اس دور میں کیا ہے کہ یا تو تسبیح پکڑ لی جاتی ہے، یا چند ایک وظائف کر لیے جاتے ہیں، یا اس طرح کی دوسری عادات میں پڑھ کر
وہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا بزرگ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، لوگوں کے درمیان یہ تعارف کرواتا ہے کہ میں بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوں، مجھے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، میں خود سادات میں سے ہوں۔ اس طرح کی یہ کیفیت ہماری سوسائٹی کے اندر بنتی جا رہی ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے رستے بتائے کہ طریقہ کیا ہے، چلنا کیسے ہے، توفیق الہی نصیب ہو جانے کے بعد اس پہ قائم کیسے رہنا ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ اب وہ کس طرف بڑھے؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ جب توفیق الہیہ نصیب ہو گئی تو آپ بڑے اس بات کی طرف کہ چل کے علم دین سیکھا جائے۔ کیا سیکھا جائے؟ علم دین سیکھا جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس دنیا کے اندر اور اخروی زندگی کے اندر جو رستہ بندے کے شرف کو ہر لحاظ سے سنبھال سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ رستہ صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے۔ ٹھیک؟ اچھا، یہاں پر میں یہ بھی رک کے آپ کے سامنے بات واضح کروں کہ ایک ہے آج کے دور میں جدید علوم کا پڑھنا۔ جدید علوم سے اسلام انکار نہیں کرتا، لیکن وہ طریقہ، وہ رستہ جو انسان کو دینی، دنیوی، اخروی، ہر طرح کے معاملات میں کامیابی کا ضامن ہے، وہ جدید علوم نہیں ہے، بلکہ وہ وہی علوم شریعہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکت عطا فرمائے تھے۔ ایک بندہ کیمسٹری، فزکس، بایو پڑھنے والا، وہ کیمیکل کی دنیا میں تو کمال حاصل کر سکتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جدید سائنس پڑھنے والا، وہ جدید سائنس کے لحاظ سے تحقیق میں بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اپنی عقائد کی دنیا میں، اعمال کی دنیا میں رب تعالیٰ کی رضا کے حصول کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بالآخر وہ محتاج ہے اس چیز کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ دین کو وہ سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ تو حضرت سیدی خواجہ خواجگان کس طرف گئے؟ علوم دینیہ سیکھنے کی طرف۔ تو یہ جو مجلس قائم کی ہے، یہ یاد رکھیے گا، خاص طور پر اہل سنت و جماعت میں اس چیز کے لحاظ سے کمزوری آ رہی ہے کہ وہ علوم دینیہ کے اعتبار سے دوری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فکری طور پر بھی کمزوری ہے، عملی طور پر بھی کمزوری ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرف بڑھے؟ علوم دینیہ کی طرف، علم سیکھنے کی طرف بڑھے۔ اب علم سیکھنا ہے تو کیسا سیکھنا ہے اور کس طرح سیکھنا ہے، میں یہ بھی بات آپ کے سامنے واضح کروں۔ آج کے دور میں یہ از حد ضروری ہے کہ علم سیکھا جائے، لیکن درست سیکھا جائے، درست علم سیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، علم سیکھا جائے اور علم میں پختگی حاصل کی جائے، ناقص علم نہ سیکھا جائے۔ آج کے اس دور کے اندر جو آج کو یہ آپ کو فتنے اور مختلف کس طرح کے مسائل اور جدید معاملات کے اعتبار سے جو تباہیاں نظر آ رہی ہیں، یہ صرف اس صورت میں ہیں کہ علم سیکھنے والے یا آگے بڑھنے والے وہ ناقص علم سیکھ رہے ہیں، وہ کامل علم نہیں سیکھ رہے، اور عوام کے پاس بھی ناقص علم ہے، کامل علم نہیں ہے۔ جو کامل علم والے ہیں ان کے سامنے ایسی ایسی دیواریں اور ایسے فتنے کھڑے کر دیے گئے کہ وہ حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ آپ امت کو رستہ کس طرف کا دکھائیں۔ تو اس واسطے جو اصل ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ علم کون سا سیکھا جائے؟ پختہ علم سیکھا جائے، اور کون سا علم جس میں درست علم ہو، غلط علم نہ سیکھا جائے اور ناپختگی والا خام علم جو ہے وہ نہ سیکھا جائے۔ ٹھیک، اور پھر میں عوام الناس کے اعتبار سے میرے بھائیو آپ کے لحاظ سے عرض کروں